بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعمال حسنہ کی فضیلت اور اعمال بد کی نحوست۔ دوستو، حضرت صالح مری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جمعے کی شب اخیر رات میں جامع مسجد جا رہا تھا تاکہ صبح کی نماز وہاں پڑھوں۔ صبح میں دیر تھی، راستے میں ایک قبرستان تھا، وہاں ایک قبر کے قریب بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب دیکھا کہ سب قبریں شک ہو گئی اور ان میں سے مردے نکل کر آپس میں ہنسی خوشی باتیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان بھی قبر سے نکلا جس کے کپڑے میلے اور وہ مغموم سا ایک طرف بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں آسمان سے بہت سے فرشتے اترے جن کے ہاتھوں میں خوان تھے، جن پر نور کے رومال ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ ہر شخص کو ایک خوان دیتے تھے اور جو خوان لے لیتا تھا وہ اپنی قبر میں چلا جاتا تھا۔ جب سب لے چکے تو یہ نوجوان بھی خالی ہاتھ اپنی قبر میں جانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اس قدر غمگین کیوں ہو اور یہ خوان کیسے تھے؟ اس نے کہا یہ خوان ان ہدایہ کے تھے جو زندہ لوگ اپنے اپنے مردوں کو بھیجتے ہیں۔ میرا تو کوئی اور ہے نہیں جو بھیجے۔ ایک والدہ ہے مگر وہ دنیا میں پھنس رہی ہے، اس نے دوسری شادی کر لی ہے، وہ اپنے خاوند میں مشغول رہتی ہے، مجھے کبھی بھی یاد نہیں کرتی۔ میں نے اس سے اس کی والدہ کا پتہ پوچھا اور صبح کو اس پتے پر جا کر اس کی والدہ کو پردے کے پیچھے بلایا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، احمد سعیدی ایگل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اور اس سے اس کے لڑکے کا پوچھا اور یہ خواب اسے سنایا۔ اس عورت نے کہا بے شک وہ میرا لڑکا تھا، میرے جگر کا ٹکڑا تھا، میری گود اس کا بستر تھی۔ اس کے بعد اس عورت نے مجھے 1000 درہم دیے کہ میرے لڑکے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کو صدقہ کر دینا، اور میں آئندہ ہمیشہ اس کو دعا اور صدقے سے یاد رکھوں گی، کبھی نہ بھولوں گی۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر خواب میں اس مجمع کو اسی طرح دیکھا اور اس نوجوان کو بھی بڑی اچھی پوشاک میں بہت خوش دیکھا۔ وہ میری طرف دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ صالح، حق تعالی شانہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تمہارا ہدیہ میرے پاس پہنچ گیا۔ اس قسم کی ہزاروں واقعات کتب میں موجود ہیں۔ بس اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد بھی میرے کام آئے تو مقدور بھر اس کو نیک اور صالح بنانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ حقیقت میں اولاد کے لیے بھی خیر خواہی ہے اور اپنے لیے بھی کارآمد ہے۔ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات شریفہ تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اہل و عیال کو کس طرح آگ سے بچائے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ایسے کاموں کا حکم کرتے رہو جس سے اللہ جل شانہ راضی ہو، اور ایسی چیزوں سے روکتے رہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں نقل کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو خیر کی باتوں کی تعلیم اور تنبیہ کرتے رہو۔ در منشور۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ اس باپ پر رحم کرے جو اولاد کی اس بات میں مدد کرے کہ وہ باپ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے، یعنی ایسا برتاؤ اس سے نہ کرے جسے نافرمانی کرنے لگے۔ اولاد کو نیک بنانا بھی اس میں داخل ہے۔ اگر وہ نیک نہ ہوگی تو پھر والدین کے ساتھ جو کرے وہ برمحل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بچے کا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے، اور جب 6 برس کا ہو اس کو آداب سکھایا جائے، اور جب 9 برس کا ہو جائے تو اس کا بستر علیحدہ کر دیا جائے، یعنی دوسروں کے ساتھ نہ سوئے، اور جب 13 برس کا ہو جائے تو نماز پڑھنے پر مارا جائے۔ ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر مارا جائے۔ جب 16 برس کا ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے، پھر اس کا باپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہے کہ میں نے تجھے آداب سکھا دی ہے، تعلیم دے دی، نکاح کر دیا، اب میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں دنیا میں تیرے فتنے اور آخرت میں تیری وجہ سے عذاب سے۔ تیری وجہ سے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی احادیث میں مختلف عنوانات سے یہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہوا ہے
کہ جو شخص کوئی برا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کے اپنے فعل کا گناہ بھی ہوتا ہے، اور جتنے لوگ اس کی وجہ سے اس گناہ پر عمل کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو ہوگا، اس طرح کہ کرنے والے کے اپنے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی، ان کو اپنے فعل کا مستقل گناہ ہوگا اور اس کو ذریعہ اور سبب بننے کا مستقل گناہ ہوگا۔ تو کسی کے گناہ کا سبب نہیں بننا چاہیے، نہ برائی اور گناہ کے معاملے میں کسی کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں کی ایک دوسرے کی باہم مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی اور برائی کے معاملے میں ایک دوسرے کی باہم مدد نہ کرو۔ اس بنا پر جو اولاد اپنے بڑوں کی بری حرکات ان کے عمل کی وجہ سے اختیار کرتی ہے ان سب کا گناہ بڑوں کو بھی ہوتا ہے، اس لیے اپنے چھوٹوں کے سامنے بری حرکات کرنے سے خصوصیت سے اعتراض کرنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ اس حدیث شریف میں 13 برس کی عمر میں نماز پر مارنے کا حکم ہے، اور بہت سی احادیث میں ہے کہ بچے کو جب 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم کرو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ یہ روایات اپنی صحت اور کثرت کے لحاظ سے مقدم ہیں۔ بہرحال بچے کے نماز نہ پڑھنے پر باپ کو مارنے کا حکم اور اس پر نماز میں تنبیہ نہ کرنا اپنا جرم ہے، اور اس کے بالمقابل اگر اس کو نماز، روزہ اور دینی احکام کا پابند اور عادی بنا دیا تو اس کے اعمال حسنہ کا ثواب اپنے آپ کو بھی ملے گا، اس کے ساتھ جب وہ صالح بن کر والدین کے لیے بھی دعا کرے گا تو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیث بالا میں اولاد کو صالح کے ساتھ اس لیے مقید کیا ہے کہ ثواب غیر صالح اولاد کا نہیں پہنچتا، اور اس کی دعا کا ذکر اولاد کو دعا کی ترغیب دینے کے لیے ہے۔ چنانچہ یہ کہا گیا ہے کہ والد کو صالح اولاد کے عمل کا ثواب خود پہنچتا رہتا ہے، چاہے وہ دعا کرے یا نہ کرے۔ جیسا کہ کوئی شخص رفاع عام کے لیے کوئی درخت لگا دے اور لوگ اس کا پھل کھاتے رہیں تو ان کھانے والوں کے کھانے کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، چاہے یہ لوگ درخت لگانے والے کے لیے دعا کریں یا نہ کریں۔ علامہ منادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ والد کو دعا کے ساتھ تنبیہ اور تحریض کے طور پر ذکر فرمایا کہ وہ دعا کرے، ورنہ دعا ہر شخص کی نافع ہے، چاہے وہ اولاد ہو یا نہ ہو۔ اس حدیث شریف میں 3 چیزوں کا ذکر اہتمام کی وجہ سے کیا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض چیزیں احادیث میں ایسی آئی ہیں جن کے متعلق یہ وارد ہوا ہے کہ ان کا دائمی ثواب ملتا رہتا ہے۔ متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جو شخص کوئی نیک طریقہ جاری کر دے اس کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا، اور جتنے آدمی اس پر عمل کریں گے ان سب کے عمل کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اور کرنے والے کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص برا طریقہ جاری کر دے اس پر اپنے کیے کا بھی گناہ ہے، اور جتنے آدمی اس پر عمل کریں گے ان سب کے عمل کا گناہ بھی اس کو ہوگا، اور اس کی وجہ سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر شخص کے عمل کا ثواب مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، مگر جو شخص اللہ کے راستے میں سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہے اس کا ثواب قیامت تک بڑھتا رہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔